بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سیرت النبی کا 6 پارٹ ملاحظہ فرمائیں۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر شریف 40 سال کو پہنچی تو حسب معمول آپ ایک روز غار حرا میں تشریف فرما تھے کہ دفتن ایک فرشتہ غار کے اندر آیا اور آپ کو سلام کیا اور پھر یہ کہا، اقرا پڑھیے۔ آپ نے فرمایا، ما انا بقاری، میں پڑھ نہیں سکتا۔ اس پر فرشتے نے پکڑ کر مجھ کو اس شدت سے دبایا کہ میری مشقت کی کوئی انتہا نہ رہی۔ اس کے بعد چھوڑ دیا اور کہا، اقرا۔ میں نے پھر وہی جواب دیا، ما انا بقاری۔ فرشتے نے پھر تیسری بار مجھ کو پکڑا اور اسی شدت کے ساتھ دبایا اور چھوڑ دیا اور یہ کہا، پڑھو۔ آپ اپنے پروردگار کے نام سے پڑھیے جو خالق ہے تمام کائنات کا، خصوصاً انسان کا، جس کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ آپ پڑھیے کہ آپ کا رب بہت ہی کریم ہے، جس نے قلم سے علم سکھایا اور انسان کو وہ چیزیں بتلائیں جن کو وہ نہیں جانتا تھا۔ آپ اس غار میں تھے کہ ایک وجود نمودار ہوا۔ اس سے گھبراہٹ نہیں ہوئی بلکہ دل کو سکون ملا، جیسے سوکھے ہونٹوں کو ٹھنڈا پانی مل گیا ہو۔ بعد ازاں آپ گھر تشریف لائے اور بدن پر لرزہ اور کپکپی تھی۔ آتے ہی حضرت خدیجہ سے فرمایا، زملونی، مجھ کو کچھ اڑاؤ۔ جب کچھ دیر بعد وہ گھبراہٹ اور پریشانی دور ہوئی تو تمام واقعہ حضرت خدیجہ سے بیان کیا اور یہ کہا کہ مجھ کو اندیشہ ہوا کہ میری جان نہ نکل جائے، چونکہ وحی اور فرشتے کے انوار و تجلیات کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشریت پر دفتن نزول ہوا۔ اس لیے وحی کی عظمت اور جلال سے آپ کو یہ خیال ہوا کہ اگر وحی کی یہی شدت رہی تو عجب نہیں کہ میری بشریت وحی کے اس ثقل اور بوجھ کو برداشت نہ کر سکے یا بار نبوت سے مغلوب ہو کر فنا ہو جائے۔ آپ نے یہ آیتیں پڑھیں، آیتیں ذہن نشیں ہو گئیں، مگر ساتھ ساتھ ذمہ داری کا احساس بھی ہوا۔ ایک طرف اپنی عاجزی کا غیر معمولی احساس تھا۔ آپ کی خصوصیت یہ تھی کہ اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتے تھے۔ دوسری طرف اتنی بڑی ذمہ داری اور ایسی ذمہ داری جس کا کوئی تجربہ اب تک نہیں تھا، یعنی بھٹکی ہوئی مخلوق کو پڑھنے، پڑھانے، تعلیم دینے اور سدھارنے کی ذمہ داری، اور ایسی صورت سے جو بالکل اجنبی صورت تھی، جس کا کبھی وہم و گمان بھی نہیں آیا تھا، نہ کسی سے ایسی باتیں سنی تھیں۔ اسی طرح کے خیالات اور غیر معمولی احساس کا اثر یہ ہوا کہ دل کانپنے لگا۔ غرض یہ کہ آپ گھر تشریف لائے اور حضرت خدیجہ سے تمام واقعہ بیان کر کے فرمایا، مجھ کو اپنی جان کا خطرہ ہے۔ تو حضرت خدیجہ نے فرمایا، آپ کو بشارت ہو، آپ ہرگز نہ ڈریے، خدا کی قسم اللہ آپ کو کبھی رسوا نہ کرے گا۔ آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ کی صلہ رحمی بالکل محقق ہے، ہمیشہ آپ سچ بولتے ہیں، لوگوں کے بوجھ اٹھاتے ہیں، یعنی دوسروں کے قرضے اپنے سر رکھتے ہیں اور ناداروں کی خبرگیری فرماتے ہیں، امین ہیں، لوگوں کی امانتیں ادا کرتے ہیں اور مہمانوں کی ضیافت کا حق ادا کرتے ہیں۔ بعد ازاں خدیجہ رضی اللہ عنہا تنہا اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں، جو توریت اور انجیل کے بڑے عالم تھے اور سریانی زبان سے عربی زبان میں انجیل کا ترجمہ کرتے تھے۔ زمانے جاہلیت میں بت پرستی سے بیزار ہو کر نصرانی بن گئے تھے۔ اس وقت بہت بوڑھے اور نابینا ہو چکے تھے۔ ان سے یہ تمام واقعہ بیان کیا۔ ورقہ نے سن کر یہ کہا، اگر تو سچ کہتی ہے تو تحقیق ان کے پاس وہی فرشتہ آتا ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو اپنے ہمراہ لے کر ورقہ کے پاس گئیں اور کہا، اے میرے چچا زاد بھائی،
ذرا اپنے بھتیجے کا حال یعنی خود ان کی زبان سے سنیے۔ ورقہ نے آپ سے مخاطب ہو کر کہا، اے بھتیجے بتلاؤ کیا دیکھا؟ آپ نے تمام واقعہ بیان فرمایا۔ ورقہ نے آپ کا تمام حال سن کر یہ کہا، یہ وہی ناموس فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر اترا تھا۔ کاش میں تمہارے زمانہ پیغمبری میں قوی اور توانا ہوتا، جبکہ تمہاری قوم تم کو وطن سے نکالے گی، یا کم از کم زندہ ہی ہوتا۔ آپ نے بہت تعجب سے فرمایا، کیا وہ مجھ کو نکالیں گے؟ ورقہ نے کہا، ایک تم ہی موقوف نہیں، جو شخص بھی پیغمبر ہو کر اللہ کا کلام اور اس کا پیام لے کر آیا، لوگ اسی کے دشمن ہوئے۔ اگر میں نے آپ کا وہ زمانہ پایا تو میں نہایت زور سے آپ کی مدد کروں گا، مگر کچھ زیادہ دن گزرنے نہ پائے کہ ورقہ کا انتقال ہو گیا۔ ایک روایت ہے کہ ورقہ نے کہا، آپ کو بشارت ہو، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ وہی نبی ہیں جن کو حضرت مسیح بن مریم علیہ السلام نے بشارت دی ہے، اور آپ مثل موسیٰ علیہ السلام کے نبی مرسل ہیں، اور آپ کو عنقریب اللہ کی طرف سے جہاد کا حکم کیا جائے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ چلتے وقت ورقہ نے آپ کے سر کو بوسہ دیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا اس واقعے کو سن کر آپ کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے جانا، اس زمانے کے سب سے بڑے عالم تھے۔ اس امر کی دلیل ہے کہ جب کوئی نادر واقعہ پیش آئے تو علماء پر پیش کرنا چاہیے، نیز اہل علم کی خدمت میں کسی کے توسط سے حاضر ہونا زیادہ بہتر ہے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ کی وساطت سے ورقہ بن نوفل سے ملاقات فرمائی۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنہا ورقہ کے پاس تشریف نہیں لے گئے تھے، بلکہ خدیجہ کو ساتھ لیا، جن کی ورقہ سے قرابت تھی۔ معلوم ہوا کہ علماء اور صلحاء کی ملاقات کے لیے اگر کسی رہنما کو ساتھ لے لیا جائے تو مناسب ہے، تاکہ گفتگو میں سہولت رہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے تسلی دی، لیکن یہ ان کی رائے اور ان کا اپنا اعتقاد تھا کہ جو اس طرح صاحب خیر ہو، خدا کی طرف سے اس کی مدد ہوگی، اس کو ذلیل و رسوا اور ناکام نہیں کیا جائے گا۔ لیکن اس طرح کے معاملے کی حقیقت وہ بھی نہیں جانتی تھیں، کیونکہ نبوت اور الہام کی باتوں سے وہ بھی واقف نہیں تھیں۔ ان کو ایک شخص کا خیال آیا، یہ حضرت خدیجہ کے ہمجد تھے، رشتے کے بھائی ہوتے تھے، عیسائی مذہب اختیار کیے ہوئے تھے، عالم فاضل تھے، نبوت اور الہام کی باتیں جانتے تھے، عبرانی زبان پر ان کو عبور تھا، عبرانی کی اصل انجیل کا مطالعہ کرتے تھے، عربی میں اس کا ترجمہ بھی کیا کرتے تھے۔ اب بہت بوڑھے تھے، بصارت سے بھی معذور ہو چکے تھے، مگر لوگ ان کی قدر کرتے تھے۔ ان کا نام ورقہ تھا، ولدیت نوفل تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لے کر ان کے یہاں پہنچی اور کہا، آپ کے برادر زادے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عجیب صورت پیش آئی ہے، یہ خود ہی بیان کریں گے، آپ غور سے سنیے اور رائے دیجیے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پورا واقعہ بیان کیا۔ ورقہ نے جیسے ہی سنا برجستہ جواب دیا، یہ تو وہی ناموس فرشتہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمایا تھا۔ ورقہ نے کہا، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، کاش میں جوان ہوتا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں جب آپ کی قوم آپ کو نکالے گی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا کہ قوم ان کو نکالے گی تو بہت تعجب ہوا۔ یہ قوم جو یہاں تک گرویدہ ہے کہ عقیدت اور احترام میں نام لینا بے ادبی سمجھتی ہے، مجھ سے دعائیں کراتی ہے، بڑے بڑے معاملات کا فیصلہ کرانا میرے حوالے کر دیتی ہے، کیا وہ ایسی آنکھیں پھیر لے گی کہ مجھ کو مکہ سے نکال دے گی؟
جیسے محبوب رہنما کے لیے یہ بہت عجیب بات تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعجب سے دریافت کیا، کیا میری قوم مجھ کو نکالے گی؟ ورقہ: بے شک آپ کو نکالے گی، اور یہ انوکھی بات نہیں ہے۔ جو شخص بھی ایسی بات پیش کرتا ہے جو آپ پیش کرنے والے ہیں، اس کے ساتھ قوم کا برتاؤ یہی ہوا کرتا ہے۔ کاش میرے سامنے وہ دن آئے تو میں آپ کو پوری مدد کروں۔ ورقہ: تو زندہ نہیں رہے، کچھ دنوں بعد آپ کی وفات ہو گئی، مگر جو بات انہوں نے کہی تھی وہ پوری ہوئی۔ آپ گھر واپس آئے اور وحی کا آنا چند روز کے لیے رک گیا تاکہ دل سے گزشتہ دہشت اور خوف دور ہو جائے اور آئندہ وحی کا شوق اور انتظار قلب میں پیدا ہو جائے۔ وحی کے رک جانے سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس قدر حزن و ملال ہوا کہ بار بار پہاڑ پر جاتے کہ اپنے کو پہاڑ کی چوٹی سے گرا دیں، مگر آپ جب ایسا ارادہ فرماتے تو فوراً جبریل امین ظاہر ہوتے اور یہ فرماتے: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ یقیناً بلا شبہ اللہ کے رسول برحق ہیں۔ یہ سن کر آپ کے قلب کو سکون ہو جاتا۔ ایک بار حضرت خدیجہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ اگر ممکن ہو تو جس وقت وہ ناموس آپ کے پاس آئے تو مجھ کو ضرور مطلع فرمائیں۔ چنانچہ جبریل امین جب آپ کے پاس آئے، حسب وعدہ آپ نے حضرت خدیجہ کو اطلاع دی۔ حضرت خدیجہ نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری آغوش میں آ جائیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ کی آغوش میں آ گئے تو حضرت خدیجہ نے اپنا سر کھول دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت بھی جبریل کو دیکھتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ حضرت خدیجہ نے فرمایا: آپ کو بشارت ہو، خدا کی قسم یہ فرشتہ ہے، شیطان نہیں۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ حضرت خدیجہ نے یہ فرمایا کہ آپ کو مبارک ہو۔ توحید رسالت کے بعد سب سے پہلے جس چیز کی آپ کو تعلیم دی گئی وہ وضو اور نماز تھی۔ اول جبریل امین نے زمین پر اپنی ایڑی سے ایک ٹھوکر ماری جس سے پانی کا ایک چشمہ جاری ہو گیا۔ جبریل علیہ السلام نے اس سے وضو کی اور آپ دیکھتے رہے۔ بعد ازاں آپ نے بھی اسی طرح وضو کیا۔ پھر جبریل نے 2 رکعت نماز پڑھائی اور آپ نے اقتدا کی اور وضو اور نماز سے فارغ ہو کر گھر تشریف لائے اور حضرت خدیجہ کو وضو اور نماز کی تعلیم دی۔